دنیا کی سب سے خوفناک جیل جہاں انسان نہیں بلکہ خونخوار شیر پہرا دیتے ہیں۔ ایک قیدی نے زمین پھاڑ کر بھاگنے کی کوشش کی اور شروع ہوا موت اور زندگی کا سب سے خطرناک کھیل۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ آزادی تک پہنچ پائے گا یا انہی شیروں کا شکار ہو جائے گا؟ میں ہوں رحمان انور اور آپ دیکھ رہے ہیں بصرہ ٹاکز۔ یہ کہانی ایک ایسی جیل کی ہے جو دنیا کی کسی اور جیل جیسی نہیں تھی، کیونکہ یہاں پہرے دار انسان نہیں بلکہ درجنوں کے حساب سے شیر تھے جو رات دن گشت کرتے تھے۔ یہ جیل جنگل کے بیچوں بیچ تعمیر کی گئی تاکہ کوئی انسان مدد کے لیے نہ پہنچ سکے، اور اوپر سے شیروں کے پہرے نے اسے ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیا۔ یہاں آنے والا ہر قیدی سوچ لیتا کہ اس کی زندگی اب ان پنجروں کے بیچ ختم ہو جائے گی، لیکن ایک شخص ایسا تھا جو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا نام حارث تھا اور اس نے اپنی زندگی کے کئی سال ان دیواروں کے اندر گزار دیے۔ وہ شخص جس نے اپنی جوانی اور آزادی کھو دی لیکن اپنے حوصلے کبھی نہیں کھوئے۔ وہ کہتا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایک دن یہ دیواریں خود راستہ بنا دیں گی۔ قیدی اس کی باتوں پر ہنستے۔ وہ کہتے کہ یہاں سے نکلنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، لیکن حارث نے اپنے دل میں یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ یا تو آزادی حاصل کرے گا یا پھر آزادی کی کوشش میں جان دے دے گا۔ دن رات شیر جیل کے چاروں طرف گھومتے، ان کے پنجوں کی چاپ زمین کو ہلا دیتی اور ان کی آنکھیں اندھیرے کو کاٹ دیتی۔ اگر کوئی قیدی ذرا سا بھی شور مچاتا تو وہ گراہ کی دیوار کے قریب آ جاتے اور اپنی دہار سے دل ہلا دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ قیدی ہمیشہ سہمے رہتے، لیکن حارث کے اندر عجیب سی ہمت جنم لے چکی تھی۔ اس نے جیل کے ایک کونے میں زمین کھودنا شروع کر دی۔ رات کو جب سب سوتے تو وہ خاموشی سے مٹی نکالتا اور اسے اپنے بستر کے نیچے چھپا دیتا۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے، ناخن ٹوٹ جاتے، لیکن وہ رکتا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک دن یہ چھوٹا سا سوراخ ایک ایسی سرنگ میں بدل جائے گا جو اس کی زندگی بچائے گی۔ مہینوں کی محنت کے بعد وہ سرنگ اتنی گہری ہو چکی تھی کہ وہ زمین کے اندر رینگ کر آگے جا سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک خوف رہتا کہ کہیں شیروں کو شک نہ ہو جائے۔ آخر وہ رات آ گئی جب اس نے فیصلہ کیا کہ آج آخری کوشش کرنی ہے۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، بارش ہونے کو تھی اور یہ اس کے لیے بہترین موقع تھا، کیونکہ بارش کی آواز شور کو چھپا دے گی اور شیروں کی نگاہوں پر اندھیرا پردہ ڈال دے گا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے بستر کے نیچے گیا اور سرنگ میں داخل ہو گیا۔ زمین تنگ تھی، اس کے جسم پر مٹی جم گئی اور گھٹن نے اسے توڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ جانتا تھا کہ آزادی چند قدم دور ہے۔ اسی دوران ایک شیر نے اچانک گردن گما کر پیچھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی روشنی تھی جیسے اس نے کچھ محسوس کر لیا ہو۔ اس نے دہار ماری اور دوسرے شیر بھی چونک گئے۔ زمین ہلنے لگی، فضا میں خوفناک آوازیں گونجنے لگیں، لیکن حارث نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ وہ رینگتا رہا، اس کے کپڑے پھٹ گئے، اس کے گھٹنے زخمی ہو گئے، لیکن وہ رکا نہیں۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ اگر آج رک گیا تو کبھی آزاد نہیں ہو سکوں گا۔ آخرکار اسے اپنے سامنے روشنی کی ایک جھلک نظر آئی۔ اس نے آخری جھٹکا دیا اور زمین پھٹ گئی۔ وہ آزاد فضا میں آ گیا، مٹی سے لتھڑا ہوا، لیکن اس کی آنکھوں میں آزادی کی چمک تھی۔ وہ گھاس کے میدان میں گرا ہوا گہری سانسیں لینے لگا، لیکن پیچھے شیروں کی دہار نے اسے یہ یاد دلا دیا کہ خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ایک شیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا۔ وہ گھبرا کر اس جگہ کی طرف بڑھنے لگا جہاں سے قیدی باہر نکلا تھا۔ حارث نے یہ منظر دیکھا اور اس کا دل دہل گیا، لیکن اس کے قدم رکنے والے نہیں تھے۔ وہ اٹھا اور زخمی پیروں کے باوجود دوڑنے لگا۔ بارش تیز ہو گئی، بجلی کڑک رہی تھی اور اندھیرا گہرا ہو گیا۔ شیروں کی دہاریں اس کے پیچھے گونج رہی تھیں، جیسے موت اس کا پیچھا کر رہی ہو، لیکن وہ دوڑتا گیا، کبھی نہیں رکا۔ اس کے کپڑے بھیگ گئے، زمین پھسلن سے بھر گئی، لیکن اس کے قدم نہیں رکے۔
وہ جانتا تھا کہ اگر وہ رک گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ وہ جنگل کے اندر کی طرف بڑھتا گیا، ہر درخت کے پیچھے اسے لگتا کوئی شیر چھپا ہوا ہے، لیکن وہ رکنے کی بجائے اور تیز دوڑنے لگا۔ کئی گھنٹوں کی دوڑ کے بعد وہ جنگل کے ایک کونے میں پہنچ گیا جہاں ایک پرانا گاؤں تھا۔ وہاں کے لوگوں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ اس کا حال دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی قیدی ہے جو زندگی اور موت کی لڑائی لڑ کر یہاں پہنچا ہے۔ کچھ لوگ ڈرے لیکن کچھ نے اس پر ترس کھایا۔ انہوں نے اسے پناہ دی، اس کے زخموں پر مرہم لگایا اور کھانے کو دیا۔ حارث نے پہلی بار برسوں بعد ایسا محسوس کیا جیسے وہ دوبارہ انسان بن گیا ہو، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جیل کے اہلکاروں کو پتہ چل گیا کہ ایک قیدی بھاگ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ عام واقعہ نہیں، کیونکہ یہ وہ جیل تھی جس سے کبھی کوئی نہیں بھاگا۔ انہوں نے پورے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا، شیروں کو اور زیادہ آزاد چھوڑ دیا، لیکن حارث قسمت کا دنی نکلا۔ وہ کئی دن گاؤں میں چھپ کر رہا اور پھر ایک رات وہاں سے دور نکل گیا۔ کہتے ہیں وہ سرحد پار کر کے کسی دوسرے ملک پہنچ گیا اور نئی زندگی شروع کی، لیکن آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کہانی نے دنیا کو حیران کر دیا۔ وہ جیل جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، وہاں سے ایک قیدی زمین پھاڑ کر نکل گیا۔ شیر جو جنگل کے راجا تھے، ایک انسان کے عزم کے سامنے بے بس ہو گئے۔ یہ سچائی دنیا کو یہ سکھا گئی کہ چاہے قید کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر حوصلہ بڑا ہو تو راستہ ضرور نکلتا ہے۔ اور شاید اسی لیے لوگ آج بھی اس فرار کو دنیا کی سب سے خوفناک اور سب سے حیران کن کہانی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر نہیں آئی تو بے شک نہ کریں، لیکن ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔